بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک مسنون دعا دے رہا ہوں جو آپ کو سوال کی ذلت سے بچائے گی، قلت یعنی غربت اور فقر سے بچائے گی اور کفر سے بھی نجات دے گی۔ ایسی مسنون دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کفر سے پناہ مانگی ہے، پھر فقر سے، پھر قلت سے، پھر ذلت سے، اور اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ یاد رکھیے، اس دور کا سب سے بڑا جرم غریبی ہے۔ غربت اور فقر جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے جس قدر عطا فرما دے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا قانون ہے، میں نے معیشت تقسیم کی ہے، کسی کو ارب پتی بنایا، کسی کو ککھ پتی بنایا، بالکل ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ یہ میری تقسیم ہے۔ اب جن کے پاس نہیں ہے وہ صبر کریں، لیکن اب ناشکری کا عنصر کار فرما ہے۔ ہر آدمی ناشکری پر تلا ہوا ہے۔ کھانا بھی اچھا کھا لیتے ہیں، پہن بھی اچھا لیتے ہیں، بس اضافی بوجھ اور جو اخراجات اپنے بنائے ہوئے ہیں اور توق ہیں جو اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، تو انہی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پریشان یہی چیزیں کرتی ہیں، اپنی اوقات سے بڑھ کے خرچ کرنا۔ اوقات میں رہو، حدود میں رہو، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال فقر اور غربت کاد الفقر ان یکون کفرا۔ آج آپ دیکھیں سڑکوں پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، عورتیں بیچاری پڑی ہوئی ہیں جن کو چار دیواری کے لیے بنایا ہے اللہ پاک نے کہ گھر کی چار دیواری میں رہو۔ فقر اور غربت نے وہاں مجبور کیا ہے۔ راشن کی تقسیم ہو رہی ہے، عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں اسلامی نظام ہے وہاں تو لوگ جاتے ہیں گھروں میں پہنچا کے آتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، 100 گھر ایسا نکلا جن کے اخراجات حضرت کے خفیہ صدقات و عطیات پر چل رہے تھے۔ رات کو تھیلیاں بناتے پیسوں کی، ان کے گھروں میں ڈال کے آتے تھے، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس نے یہ ڈالی ہیں۔ دروازے پر رکھ کے آتے تھے۔ جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت کے جسم پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ پوچھا گھر والوں سے یہ کس چیز کے نشان ہے؟ حضرت کوئی بوجھ اٹھایا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، بوریاں اٹھاتے تھے، وزن اٹھاتے تھے، لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں زکوٰۃ لے کے پھرتے رہے، دروازہ دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن ایک گھر بھی نہ ملا جو وہاں مستحق ہو۔ سارے صاحب نصاب ہو گئے تھے۔ یہ اسلامی نظام کی برکات ہیں، اور آج ہم نے اسلام کو پس پش ڈالا تو ذلیل ہو رہے ہیں اور دنیا میں سوال کی ذلت اٹھا رہے ہیں۔ اور دن قیامت کے حضور نے فرمایا جو سوال کرتے پھرتے ہیں ان کے چہرہ جو کہ اشرف الاعضاء ہے، انسان کے جسم میں تمام اعضاء میں سے خوبصورت ہے چہرہ، تو فرمایا کہ چہرے کا گوشت نوچ لیا جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، ناک کی ہڈیاں ہوں گی، یہ ساتھ ساتھ جو ہیں، چہرے پر حسن صورت نہیں ہوگی۔ تو پھر آج سوال کی ذلت اٹھا رہے ہیں، کل وہاں ذلت ہوگی، تو یہ بھی مسلمان کی ذلت کے اسباب میں سے ہے۔ آئیے میں آپ کو دعا بتلاؤں جو ان تمام ذلتوں سے بچانے کے لیے ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والقلت والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر سے، قلت سے اور ذلت سے۔ اور یاد رہے فقر، پھر قلت، فقر و فاقہ اور غربت، تعداد کی کمی ہو یا دولت کی کمی ہو، پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، پھر ذلت ہی ذلت ہے۔ تو ان چیزوں سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، اور اس چیز سے بھی پناہ چاہتا ہوں میں خود ظلم کروں اور کوئی میرے اوپر ظلم کرے، میں ظلم کیا جاؤں، یعنی کوئی میرے اوپر ظلم کرے یا میں ظلم کروں۔
ظالم آدمی ظلم کر کے اپنا گھٹیا پن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنی تنگظرفی دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں کسی انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کسی کی سیلف ریسپیکٹ ڈیمیج کرنا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا جو میں نے انسان کو شرافت دی ہے، اس کو عزت عطا کی ہے، وہ دیکھو میرے مسلمان بندوں کو جنہوں نے کفر کا بھی احترام کیا ہے، کافر ہیں وہ، اور وہ رہ رہے ہیں ان کی کسٹڈی میں، ان کو مکمل تحفظات دیے جا رہے ہیں۔ یہ تحفظ اسلام نے دیا۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی ذلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر وہ نہیں مانتے اسلام کو اور اسلام کے سامنے سر نگوں نہیں کرتے تو پھر تو ہیں آگے قوانین اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہاں تک فرمایا ہے کہ آئیے اسلام کے دامن میں ساری رحمت ہی رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی سے کافر بھی متاثر ہیں کہ ایسی رحمت ہم نے کہیں نہیں دیکھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اور وہ ایک دور تھا سنہری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ کافر بھی رو رہے تھے کہ ہمیں تو اپنے کافروں، اپنی قوم، اپنی ملت سے وہ تحفظ نہیں ملتا جو مسلمانوں سے ملتا ہے۔ تو اس مسلم معاشرے کے یہ فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور و فتن سے، بھوک و غربت و افلاس سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو اس دعا کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کو قرضے سے بھی نجات عطا فرمائیں گے، مال و دولت بھی عطا فرمائیں گے۔ پیسے کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پیسے بھی دیں گے۔ وما علینا الا